جس صورت کو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ قرآن پاک کی آخری آیات ہے، سورۃ الناس، جس کا نام سورۃ الناس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان ہر قسم کی ظاہری اور باطنی شر سے حفاظت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ کے تین عظیم صفات بیان ہوئی ہیں، رب، بادشاہ اور معبود، یعنی ہماری پرورش کرنے والا، ہمارا حقیقی مالک اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہوئے جو انسان کے دل میں وصف سے پیدا کرتا ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وصف سے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس وصف سے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے سے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات ہے یا وہ انسانوں میں سے ہے۔ درس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صرف جسمانی بیماریوں اور ظاہری مشکلات سے نہیں بلکہ برے خیالات، شیطانی وسوسوں، مایوسی، گناہ کی ترغیب اور برے لوگوں کے اثرات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سورۃ الناس ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب دل پریشان ہو، وسوسے آئے یا کسی شر کا خوف ہو تو سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الناس کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور ہر قسم کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الناس کو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی اپنائیں۔ اور آخری بات یہی ہے اس میں کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے دل کے ہر شر اور ہر وسوسے سے خود حفاظت نہیں کر سکتا۔ اصل طاقت، اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اس کا ذکر کریں اور اپنے دل کو قرآن سے آباد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظاہری و باطنی شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔